بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سوال کرنے لگا کہ یا مولا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بندوں پر موکل کیوں مقرر کیا ہے کہ وہ ان کے اعمال لکھیں، جبکہ خداوند متعال اپنے بندوں کے اعمال سے ان سے زیادہ واقف ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کی عبادت اس صورت میں قرار دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اپنے بندوں پر گواہ قرار دیا ہے تاکہ بندے احساس ملامت اور ان کی موجودگی کے باعث اطاعت خداوندی پر زیادہ پابندی کریں اور نافرمانی سے زیادہ نفرت کریں۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جب اسے فرشتوں کی موجودگی یاد آتی ہے تو وہ گناہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے شاہد اور محافظ میری اس نافرمانی پر گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اپنے لطف اور کرم کے باعث فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ شیاطین، حشرات ارض اور بہت سی آفات کو بغیر اس کے انسان کے متوجہ کیے، یعنی بغیر انسان کو بتائے کہ جب تک انسان کو ان شیاطین کی یا ان کے برے اثرات کی یا حشرات ارض کے نقصان کی خبر ہو، اس سے قبل ہی اللہ رب العزت نے یہ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ انسان کو ان کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، یہاں تک کہ امر خدا یعنی انسان کی موت کا وقت آ جائے تو وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔